السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کئی کتابوں میں پڑھا ہے کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہونا ہے، اور کئی جید علماء سے بھی سنا ہے اور صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہونا ہے۔ لیکن میرے اس پہ دو سوال ہیں۔ سوال نمبر 1، حساب کیوں ہونا ہے؟ حساب نمبر 2، حساب کس کا ہونا ہے؟ اگر آپ کو ان سوالوں کے جواب پتہ ہیں تو کمنٹ باکس میں لازمی جواب دیجیے۔ میں ان دو سوالوں کے جواب اپنے محدود علم کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے سوال کا جواب ہے کہ حساب کیوں ہونا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو اس دنیا میں اتارنے سے پہلے آپ سے جو ہے کچھ وعدے کیے گئے تھے، اس لیے حساب ہونا ہے۔ اور حساب کس کا ہونا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس کے پاس بھی اختیار ہے اس کا حساب ہونا ہے۔ لیکن ابھی یہ سوال اپنی جگہ رکھیے، لیکن ہمیں تو بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ جو بھی تمہاری زندگی میں ہوتا ہے سب قسمت ہے، یعنی سب کی سب جو زندگی کی ایکٹیویٹیز ہیں، زندگی جو آپ کے ساتھ برتاؤ کرتی ہے، زندگی جو آپ کے ساتھ صبح شام اور آنا اور جانا ہے، اور جو آپ کے ساتھ یعنی زندگی میں صبح آتی ہے شام آتی ہے، آپ اس میں جو کام کرتے ہو دن میں جو بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے سب قسمت ہے۔ تو بھائی پھر حساب کیسا ہے؟ یعنی کہ اگر حساب ہی ہماری سبھی قسمت میں لکھا ہوا ہے تو پھر یہ اچھائی برائی کی تمیز کیسی؟ یہ پیغمبروں کا آنا کیسا؟ اور تبلیغ اور وعظ کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ اس سے ایک کوئی اور چیز اخذ کی جا سکتی ہے کہ اگر یہ ہے یقیناً ہمارے پاس کچھ اختیارات ہیں، اب ہم ان اختیارات کا اچھا استعمال کریں گے تو ہمیں اچھی جگہ ملے گی مرنے کے بعد، اور اگر ان اختیارات کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں اور وہ ان کو غلط طریقوں سے استعمال کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ اس کا کڑا جواب دینا پڑے گا۔ یعنی قسمت تو ہے ہی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اپنی زندگی کی تمام تر چیزیں، تمام تر پیش آنے والے واقعے، تمام تر پیش آنے والی ناکامیاں سب کی سب قسمت پہ ڈال دینا، میرا خیال میں یہ کہیں نہ کہیں ناانصافی ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے آپ کو اتنا مظلوم اور اتنا بے بس نہ سمجھیں کہ سب آپ قسمت میں ڈال دیں۔ یہ اگر صرف قسمت کا چکر ہوتا تو پھر ہم سے حساب نہ مانگا جاتا۔ خدا اگر ہم سے حساب مانگا ہے تو کچھ نہ کچھ بحث انسان ہمیں کچھ اختیار دیے ہیں، ہمیں اپنے ان اختیارات کو استعمال کرنا ہے اور اپنی زندگی کو مزید بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ ہم یہ کہہ کر کہ یہ سب قسمت ہے اس سے جان نہیں چھڑوا سکتے۔ اس کی تو اگزامپل یوں سمجھیے کہ ایک کبوتر کو بلی کھانے کے لیے آ رہی ہے اور اس کبوتر نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں اور یہ سوچ رہا ہے کہ میں جو ہے بلی سے بچ جاؤں گا۔ یہ سراسر حماقت ہے، بیوقوفی ہے۔ اگر آپ بھی ایسا کر رہے ہیں تو اپنی آنکھیں کھولیے۔ آپ کو زندگی دی گئی ہے، اس کے جینے کا حق ادا کیجیے، اس کے لمحے لمحے کو غور سے جیے، اس کے زندگی کے تمام معاملات کو اپنی عقل کے مطابق حل کیجیے۔ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ قیمتی چیز دی گئی ہے، اس کو پلاننگ کے ساتھ گزاریے، سسٹمیٹک ہو کر گزاریے، کیونکہ اسی کا تو جواب آپ سے مانگا جائے گا۔ پھر آپ وہاں قسمت کہہ کر بچ نہیں سکتے۔ قسمت کا لولی پاپ مت لیجیے، اس کو اچھے انداز سے اور بہتر طریقے سے جی کے دکھائیے، کیونکہ اس کا جواب دینا ہے، آپ کو ہی دینا ہے، کیونکہ زندگی آپ کی ہے۔ پھر آپ وہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خراب تھا، سسٹم خراب تھا، دوست اچھے نہیں ملے تھے، جو ہے ایک غریب ملک میں پیدا ہوا تھا۔ یہ جواب بالکل لائم ایکسکیوزز ہو جائیں گے، بیکار کے بہانے ثابت ہو جائیں گے، اور آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھا جائے گا۔ سوچئے کیا جواب دینے ہیں۔ اگر تو ان کے جواب ہیں پھر تو وہ ویلنڈ ہے، اگر نہیں ہے تو ابھی موقع ہے، ابھی وہ آخری وقت نہیں آیا، وہ وقت ابھی آنا ہے۔ اس سے پہلے سوالوں کے جواب تیار کریں۔